أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 1 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 ہم یہ QC2 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اگلے 5 صفحے یعنی صفحہ 6 سے 10 ہم انشاءاللہ QC3 میں پڑھیں گے، جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے انشاءاللہ ہم QC5 میں پڑھیں گے 16 سے 20، جس میں جو ہے 106 سے لے کر 141 تک جو ہے 36 آیتیں، اور پہلے پارے میں مجموعی طور پر 141 آیتیں آئی ہیں جو انشاءاللہ ہم QC5 میں مکمل کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے 5 صفحے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں ہیں۔ اس میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن۔ اور یہاں سے آج جو ہے کیا ہم سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد ہوا۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ نائب یعنی مسلمان کیسے بنا جائے۔ یہاں اس سورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے، منافقوں اور جو ہے حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہے کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ سورۃ البقرہ کے موضوعات پر اگر ایک نظر ڈالیں تو اس میں ہدایت، متقین، منافقین، کافرین، پھر قصہ آدم علیہ السلام ہے، پھر قصہ سے بنی اسرائیل، قصہ سے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر قبلہ، قصاص، سیام، حج، نکاح، طلاق، انفاق، دین کے مسائل ہیں، اور کچھ دعائیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں اور یہ یا 2 سائبان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم نے 5 جو ہے صفحات پہلے جو ہے وہ پڑھنے ہیں، ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ تو یہ پہلا صفحہ ہے، اس کو ہم اپنے بالکل جو ہے ناک کی سیدھ میں رکھیں گے، اس طرح کے پہلے صفحہ جو ہے ہماری انگوٹھے کے نیچے آ جائے۔ اس کے اشارے یہ ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، اور مختصر اشارے ہیں تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ دوسرا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت۔ چوتھا اشارہ متقیوں کی صفات۔ ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے، اس کا تعارف، ترجمہ اور شرح، اسباق، دعا اور پلان، اور پھر اسما اور افعال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تعارف سے۔ تو پہلا اشارہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اور اس کی آیت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا اشارہ ہم نے پڑھا تھا، کیا تھا؟ ہدایت کی دعا، اور آیت کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم تیسرا اشارہ پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت، اور اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو ہم نے کیا ہے؟ تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، متقیوں کے لیے ہدایت۔ جب بھی کوئی ایک آیت آئے گی تو ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے؟ ہم اس کے اندر 3 چیزیں دیکھیں گے، اسم،
اگر اسم آئے گا تو یہ دیکھیں گے واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے فعل، اگر کوئی فعل ہمیں نظر آتا ہے کسی آیت میں تو ہم یہ دیکھیں گے آیا وہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، آیا غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، کون سا صیغہ ہے۔ اور تیسری چیز ہوگی حرف، جب بھی حرف آئے گا تو ہم دیکھیں گے کوئی عام حرف ہے یا کوئی خاص حرف ہے یا حرف جر ہے۔ تو آئیے آیت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام یہ حروف مقطعات ہے، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم یہ جو ہے حروف مقطعات، مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے، کٹے ہوئے لفظ ہیں، ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ان کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر انہوں نے اپنے نبی کو بتایا تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن میں یہ 14 جگہ آتے ہیں حروف مقطعات، جہاں آئیں گے ان کو ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ آگے ہے جی ذالکا، ذالکا اصل معنی ہوتے ہیں وہ، لیکن یہاں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی لیں گے یہ، کتاب کے احترام میں، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں۔ الکتاب یہ کیا ہے بھائی؟ اسم ہے۔ کیوں؟ جی شروع میں الف لام آ گیا، جس کے لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ آگے جی لا، لا جو ہے یہ آپ نے پڑھا تھا، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے یہ، حرف۔ اور اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے، جب مضارع میں ہم نفی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لا کا استعمال کریں۔ اسی طرح ریبا، ریبا جو ہے یہ اسم ہم نے نہیں پڑھا، ابھی ہم دیکھیں گے ریبا جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں شک کے۔ اس کے بعد ہے فی ہی، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، جب بھی حرف جر آئے گا تو اس کے بعد یاد رکھیں ہمیشہ ایک اسم مجرور ہوگا، مجرور کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو۔ ہی جو ہے ضمیر ہے، تمام ضمائر جو ہیں وہ کیا ہے؟ اسم ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ اسم مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے ہدن، ہدن کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے جی یہ فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا بہن کہ یہ فعل ہے؟ مطلب آپ نے کیسے اسے پہچانا کہ یہ فعل ہے؟ یہ اس کے اندر ایک کمزور حرف آ رہا ہے اس وجہ سے، اور یہ تین سلاسی جیسے ہے اس لیے یہ لگا مجھے۔ اس کے اس پہ اوپر دو تنوین زبر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ تنوین بھی ہے اس کے۔ تنوین ہے نا؟ سسٹر رکشندہ کیا آپ کو اس پہ ادن پہ دو زبر نہیں نظر آ رہے؟ جی بالکل سر، آ رہے ہیں نظر جب دو زبر نظر آ دال رہے کے ہیں تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ اوپر۔ تنوین جو ہوتی ہے، دو پیش، جی دو جی، زبر، دو زیر جب کسی لفظ پہ آتے ہیں وہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ اسم سر کی۔ اسم کی نشانی ہوتی تو ہے۔ یہ اسم ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں کمزور حرف یا آ رہا ہے یا یہ جو ہے تین حرف کا بنا ہوا ہے تو یہ فعل ہے۔ ہم نے اسم اور فعل میں فرق کے لیے کچھ نشانیاں مقرر کر دی۔ اسم کے لیے ہم نے کہا ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہے، اور ہر وہ لفظ جس کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر آئیں وہ اسم ہے۔ بس اسم کے لیے آپ کو یہی دو نشانیاں ابھی تک بتائیں، اور بھی آہستہ آہستہ میں بتاؤں گا۔ جب ہمیں واضح نشانی مل گئی اب ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرف ہے یا یہ فعل ہے، اب ہمارے پاس جواز نہیں رہا۔ کیوں؟ اس پہ ٹھپا لگ گیا تنوین کا، اب جس لفظ پہ ٹھپا مہر لگ جائے تنوین کی وہ اسم ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کہتی ہیں جی سسٹر؟ کدھر گئی؟ ہاں وہ ہے کلاس میں ہے جی سسٹر رکشندہ، کیا ابھی آپ متفق ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جی بالکل میں متفق ہوں سر آپ سے۔ ہاں، یعنی کہ یہ اسم پکی میں علامت ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ کسی بھی لفظ پہ جب بھی دو پیش، دو زبر، دو زیر نظر آئے یا الف لام نظر آئے ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔
اچھا جی آگے چلے. للمتقین، للمتقین جو ہے اس کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے، یہ جڑا ہوا لفظ ہے. لی جو ہے حرف جر ہے، اور یہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہے حرف جر کے بعد ہمیشہ ایک اسم ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے. اب لی کو اگر میں ہٹا دوں تو یہ ہے المتقین. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے المتقین اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ اسم ہے، ال اسم ہے. آ گیا اس میں، کیوں اور یہ اسم ہے؟ جمع ہے کیونکہ سر. یہ حرف جر کے بعد آ ال- ایک. دوسرا ہے اگر حرف جر نہ بھی ہوتا تو یہ اسم تھا، کیوں؟ اس کے آخر میں یانون آ رہا ہے. ہم نے QC1 میں یہ دیکھا تھا جمع بنانے کے لیے واو نون اور یانون لگاتے، جیسے مسلم سے مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، صالح سے صالحونا، صالحینا، صالحونا. اسی طرح متقی سے متقونا، متقینا، متقینا. یا نون جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے یہ اسم ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہے یہ جمع کا اسم ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہے مذکر اسم ہے. کیوں؟ مؤنث کی جمع الف تا سے آتی ہے. اور یہ بھی نہ ہوتا تو لی جیسی ہٹایا یہ ہو گیا المتقینا، الف لام آ گیا. الف لام جب آ گیا تو جس اسم کے ساتھ الف لام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اسم. تو کتنی زیادہ نشانی ہے اس کے اندر جو ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے. آگے دیکھیں جی، یہی آیت ہے اتنی. تو آئیے اردو کے الفاظ آپ کو دکھاتے ہیں. لا، یہ اردو کا لفظ ہے. کیسے؟ یہ دیکھیے، لا تعداد، لا جواب، لا علاج، لا علم. کتنی جگہ ہم لا 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 کا صیغہ استعمال کریں، یہ عربی سے لیا ہو. لا زوال، اسی طرح بلا مقصد، بلا مقصد میں یہ جو لا ہے یہی لا ہے. بلا وجہ، اس میں بھی لا. ریبہ، یہ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی نہیں سنا. کتاب لا ریب، ایسی کتاب جس میں شک نہ ہو. خدائے لا ریب، ایسا خدا جس میں شک نہ ہو. فی ہی، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. فی، جیسے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت. ہدن، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہدایت، ہادی برحق، ہدن سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. للمتقین، متقین کا لفظ بھی اردو میں آیا، جیسے تقوی، متقی. تو اب آپ دیکھیے اس میں سے کون کون سے لفظ ہیں جو اردو میں ہیں، آپ لوگ ابھی مجھے بتائیے. الف لام میم کو تو چھوڑ دیجئے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ترجمہ ہے. ذالکا، کیا یہ اردو میں ہے؟ نہیں. الکتاب، لفظ جی ہے کتاب ہے درست. کہ نہیں ہے؟ روز ہی پڑھتے ہیں کتاب. کتاب. کتاب ہے. اچھا، ریب، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا لا ریب، لا کا لفظ بھی استعمال ہوتا لا ہے. بھی، جی سر لا بھی ہو گیا. ریب بھی استعمال ہوتا ہے. فی، ریب بھی ہو. اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی فی جی الحال جیسے ابھی کتنی مثالیں آپ کو دی. ہدن، یہ بھی ہدایت کا لفظ استعمال ہم. ہدایت سے. متقی، تقوی والا یہ. تقوی. تو یہ تقوی. دیکھیں آدھے سے زیادہ تو آپ کے اردو کے لفظ آئے ہوئے ہیں. صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف ایک لفظ نیا ہے، ذالکا. ذالکا ویسے ہی آپ نے جو ہے وہ QC1 میں ہی سیکھ لیا ذالکا، کہ میں نے وہ اس میں اشارہ سکھائے تھے نا. ہاذا جی سر. ہاؤلائے، ذالکا اولائکا، ہاذی ہاؤلائے، تلکا اولائکا. یاد آ گیا؟ وہاں اب یہ جی سر. ذالکا پڑھ کے آئے ہیں QC1. جی آپ کو پہلے سے پتہ ہے، اردو کا لفظ نہ ہونے کے باوجود آپ سیکھ چکے ہیں یہ لفظ. تو کوئی ایسا لفظ ہی، ضمیر، ہوا، ہم، انتا، انا، بیا، آپ ضمیریں کر کے آئے. الف لام میم کو چھوڑ کے اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یا تو آپ نے QC1 میں نہیں پڑھ لیا یا جو اردو سے نہیں ہے. ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا، میں نے ابھی آپ کو کئی مثالیں دے دی تو اب آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ لفظ اردو میں ہوتا ہے، ہم نے کبھی سنا، دیکھا، پڑھا نہیں تھا یا ہمیں یاد نہیں تھا. تو ذالی کا ایک نیا لفظ تھا اور ہی زمین، اور یہ دونوں اب آپ کے لیے نئی نہیں ہیں کیونکہ QC1 میں ہم نے بڑے جو ہے وہ احتمال سے آپ کو یہ سکھائے تھے، پریکٹس بھی کرائی تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں نئے الفاظ. ہر سطر میں جو ہے جو بھی نئے الفاظ آئیں گے ان کو اس طریقے سے ہلکا سا رنگ کر کے دکھا دیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 3 نئے آئیں گے کیونکہ 9 میں سے 6 تو ہم سیکھ چکے ہیں، 5-6 تو QC1 میں سیکھ لیے تھے. تو لہٰذا یہ کسی بھی لائن میں 3 سے زیادہ نہیں آتے. یہاں پہ لا ریب ایک نیا لفظ تھا. فی ہی، چلے ہدن جو ہے آپ کو شک تھا تو وہ بھی کلیئر ہو گیا. اور للمتقین، ابھی ان سب کے ہمیں معنی بھی بتائیں. اس میں ایک پوائنٹ تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ لا ریب کے بعد دیکھیں یہاں پہ 3 نقطے، فی ہی کے بعد بھی 3 نقطے ہیں. کیا آپ سب کو یہ 3 نقطے دو جگہ پہ نظر آ رہے ہیں؟ فی ہی سے پہلے اور فی ہی کے بعد.
جی آ رہی. کیا جی سب کو نظر آ رہے ہیں یا صرف مجھے ہی نظر آ رہے جی ہیں کہ میں نے اینک لگائی جی ہوئی ہے؟ آپ سر لوگ بھی اینک لگا لیں. جی سر نظر آ رہے ہیں. آگے اس کو کہتے ہیں معانکہ. معانکہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ملانا ہوتا ہے نا، گلے ملنا، اس کو کہتے ہیں معانکہ. جہاں بھی قرآن میں یہ اس طرح کے 3 ڈاٹ آئیں گے، جس لفظ سے پہلے آئیں اور بعد آئیں، اس لفظ کو یا تو آپ پہلے والے حصے سے ملا کے پڑھیں گے یا اس 3 ڈاٹ پہ رک کے اگلے حصے کو آگے ملائیں گے. مثلا اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، بسم اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ رک جائے گی. ہدی للمتقین کو علیحدہ پڑھیں. دوسرا طریقہ، ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رکے، فیہ ہدی للمتقین، یعنی اس فیہ، یہ جو معانکہ کے اندر جتنی عبادت یا حصہ ہوگا آیت کا، اس کو یا تو اس پہلے حصے سے ملائیں گے یا دوسرے سے. اس کو لگاتار نہیں پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہ جیسے وہ تیز سے حافظ پڑھتے ہیں نا، اس طرح نہیں کرنا. تو اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 3 نقطے جو ہے کیا ہیں اور کیا ان کی اہمیت ہے. یہ معانکہ کے معنی ہوتا ہے ملنا، یا تو اس کو پہلے حصے سے ملائیں گے یا بعد والے حصے سے. یہ ایک نقطہ تھا آج کی آیت میں. تو آگے چلتے ہیں جی. یہ ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، شرح کی طرف چلتے ہیں. الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. ذالکہ، یہ کتاب، حالانکہ ذالکہ میں نہیں ہے وہ، یہاں عظمت کے لیے ذالکہ استعمال کیا گیا. کیوں؟ اصل کتاب جو ہے وہ تو وہی ہے جو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، وہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے یا ہمارے سینے میں ہوتی ہے، ہم زبانی پڑھ لیتے ہیں، اس کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کتاب کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں. ذالکہ کے معنی ادب کے لیے، عظمت کے لیے لیتے ہیں، حقیقتاً اس کے وہی معنی ہے جو دور کے. لا ریب فی، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں. اس میں ایک خاص اشارہ ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے. کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم مطلع کیجئے تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کی جائے. قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. شک اگر کرو گے پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ کتاب لکھنے والے نے کہہ دیا ہے. اور لکھنے والا کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جیسے تمہارے پیدا کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارے مرنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم مرو، اسی طرح اس کتاب میں کوئی شک. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا، یا میرے باپ دادا فلانا میں سے جو ہے ابھی تک زندہ ہے، دیکھو آدم علیہ السلام چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو اور پیچھے کس کی آپ مثال مجھے دو گے؟ شیطان کی. شیطان انسان نہیں ہے، پہلی بات. دوسرا، اس کو مہلت دی گئی، اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے جب تک آخرت نہیں آتی مہلت دی جائے. اور پھر مہلت ملنے کے بعد اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ان سارے انسانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں. چلے آگے چلتے ہیں. ہدی للمتقین، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو، وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے. اس وقت دنیا میں ہم سے بہت زیادہ علم والے ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص ڈھونڈنے، اس کے اندر خرابی ڈھونڈنے، اس کو اندر خراب ڈالنے، ہمیں ہمارے عقائد خراب کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں. بے تحاشا علم، آپ ان کے ساتھ باعث نہیں کر سکتے، ان کی باتوں کا توڑ نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت نہیں. ایک وہ متقی، ایک عام انسان جس کو زیادہ علم بھی نہیں ہے، چند آیتیں بیچارے کو آتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی آتی ہیں، لیکن اس کا اعتقاد ہے کہ ایک خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، اس نے یہ کتاب بھیجی ہے. میری نااہلی، میری کمزوری، میری جو ہے وہ سمجھے وسعت نہیں کہ میں اسے یاد کر سکا، سمجھ سکا، لیکن جتنا جانتا ہوں اسی کی وسعت سے میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی ثنا کرتا ہوں، اس سے ڈرتا ہوں، اس سے امید کرتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے. ہدایت یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحہ اور ہر کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں.
علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اسے ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جی ناہید اختر آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ پڑھ لیجئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے، لا لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جزاک اللہ، آپ نے اپنی اصلاح خود ہی کر لی۔ آہستہ آہستہ پڑھا کریں۔ لا آگے بات ریبا، اردو کے جیسے اردو کی لکھائی ویسی عربی کیسی زیر زبر پیش کو آپ نے ملا کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ آئیے اسباق دیکھتے ہیں۔ آج کی آیتوں سے سبق یہ ملے، قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں بے شک سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا۔ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے۔ پلان بنائیں، انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا یا کروں گی، میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا یا کروں گا۔ اسما دیکھیے، آج کے سبق میں ایک لفظ آیا ہے کتابن، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے، کتاب کی جمع کتب، متقین اس کی جمع واو نون سے ملائیں، متقونا متقینہ بن جائے گی۔ تین حرفی صحت مند افعال اس میں تو نہیں آئے، لیکن جو اب تک ہم نے سورۃ الفاتح پڑھی تھی اس میں آئے تھے، ان کو دہرا لیتے ہیں۔ مثلا ایک تھا حمیدہ، حمیدہ یحمد احمد حامد محمود حمد، ہا میم دال مادہ سے، یہ باپ سامیہ سے آیا۔ کیسے پچھانا سامیہ؟ دیکھیں درمیان والا کلمہ میم ہے حامدہ میں، اس میم میں ماضی میں اگر زیر آ رہی ہے، مضارع میں میم پہ زبر ہے تو یہ سامیہ ہوتا ہے۔ اگلا دیکھیں ملکا یملکو املک مالکن مملوکن ملکن، میم لام کاف مادہ سے باب درب سے۔ کیسے پتہ دربا؟ درمیان والا کلمہ ماضی میں کیا ہے؟ لام ہے، اس پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر، اور یہاں لام پہ کیا آ رہا ہے؟ زیر۔ اگر ماضی میں زبر مضارع میں زیر ہو درمیان والے کلمے پہ حرف پہ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ باب درب۔ اگلا دیکھیں ابدا یعبدو عبد عابد معبود عبادہ، این بادال مادہ سے یہ جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ درمیان والا کلمہ کیا ہے؟ با، اس پہ ماضی میں کیا ہے؟ زبر، مضارع میں با پہ کیا ہے؟ پیش۔ تو اگر ماضی میں زبر مضارع میں پیش ہو تو باب نصرہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں رزقا یرزقو ارزق رازقن مرزوقن رزقن، رازا کاف مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس کا درمیان والا کلمہ کیا ہے ماضی میں؟ آپ لوگ بتائیے۔ رزقا کا درمیان والا کلمہ ماضی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ذات، اور اس پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ اسی زبر ذات پہ جو ہے مضارع میں کیا علامت نظر آ رہی ہے؟ پیش آ گیا سے اگر ماضی میں پیش۔ زبر ہو مضارع میں پیش ہو تو کون سا باب ہوتا ہے؟ ناصرہ ناصر۔ ناصرہ۔ تو اس میں ایک باب نہیں ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اگر ماضی کے درمیان والے کلمے پہ زبر اور مضارع میں بھی زبر ہو تو باب فتح ہوتا ہے۔ اب ہمارا فارمولا بن گیا، اگر درمیان والے کلمے میں ماضی مضارع دونوں میں زبر ہو تو باب فتح، اگر ماضی میں تو زبر ہو مضارع میں زیر ہو باب دربا، ماضی میں اگر زبر مضارع میں پیش ہو باب نصرہ، اگر ماضی میں ہی زیر آ جائے اور مضارع میں بھلے زبر ہو پھر باب سمیہ، جیسے یہ حمیدہ ہے، جیسے علیمہ ہے، جیسے عاملہ ہے، یہ سارے سمیہ کے وزن پہ۔ تو اب آگے ہے جی حمیدہ، جب بھی کوئی فعل آئے گا آیت کے اندر تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی قسم کون سی ہے، آیا وہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اور آیا وہ حاضر کا صیغہ ہے، متکلم کا ہے،
یا غائب کا ہے۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے وہ باب ہے کون سا۔ باب جو ہے آیا وہ تو صحیح ہو سکتا ہے، جیسے نصرہ، فتح، نصرہ، دربہ سمیت، یا پھر وہ کمزور ہو سکتا ہے جو یہ ہم QC2 میں پڑھیں، یا پھر یکساں حروف والا ہو سکتا ہے جس کے آخر میں دو ایک جیسے حرف آ جائے، یا حمزہ والا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے اس کا مادہ روٹ لیٹر کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے فعل کی دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس کی ہم 6 چابیاں کریں گے، ماضی، مضارع، امر، افعال کی چابیاں، فاعل، مفعول، فعل، اسما کی چابی۔ تو یہ حمدہ کا ٹیبل ہے۔ آپ میں سے کوئی اس پورے ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ کرے۔ ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں افتخار بھائی آپ کا ہے، آپ نے پتہ نہیں ٹیبل کے لیے کیا ہے یا سوال کے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، ڈاکٹر صاحب میرا سوال تھا پہلے، اس میں ایک کوڈ بھی آ رہا ہے، اس کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ مضارع یہ جو ہم 6 چابیاں جو لکھتے ہیں، ساتھ ایک باب لکھتے ہیں اور پھر کوڈ بھی لکھتے ہیں، کوڈ وہ جو ہے کوڈ اس کیا کو ہوتا فی ہے؟ الحال آپ چھوڑ دیجئے۔ کوڈ بیسیکلی جو ہے وہ باب کی نشانی ہوتی ہے۔ مثلا نصرہ کا کوڈ نون ہے، دربہ کا کوڈ دواد ہے، فتح کا کوڈ فا ہے، سمیہ کا سین ہے۔ جب کوئی فعل ان میں سے کسی باب سے آتا ہے تو اس کے سامنے وہ لفظ حرف لکھ دیا جاتا ہے، بجائے اس کے لکھا جائے نصرہ، سمیہ، دربہ، نون لکھ دیا تو آپ سمجھیں گے یہ باب نصرہ سے آ رہا ہے۔ اگر وہاں سین لکھا آپ سمجھیں گے یہ باب سمیہ سے آ رہا ہے۔ اگر دواد لکھا آپ سمجھیں گے یہ دربہ سے آ رہا ہے۔ اس کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ ہم بعد میں جب کمزور افعال پڑھیں گے نا وہاں اسے فی الحال تو مجھے تو بھائی ٹیبل کراؤ، کدھر چلا گیا؟ جی سر میں کرواتا ہوں جی۔ آپ ٹیبل کراؤ، حامد، میں اتنے میں اپنا وہ اس موبائل کے لے آؤں اور اس کو جوڑوں۔ چلیں آپ لوگ ٹیبل کرو۔ اس کے ساتھ میں نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے یا صرف ہاں عربی بالکل، پڑھنا پورا ہے؟ پورا پورا ٹیبل چاہیے۔ حمیدہ اس نے تعریف کی، سب حامدہ نے اس نے تعریف کی، حامدون سب نے تعریف کی، حامدت آپ نے تعریف کی، حامدت حامد تو میں نے تعریف کی، حامد تم آپ سب نے تعریف کی، حامد نہ ہم سب نے تعریف کی، حامد تو حامد تت اس عورت نے تعریف کی، یحمدو وہ تعریف کرتا ہے، یحمدون وہ سب تعریف کرتے ہیں، تحمدو آپ تعریف کرتے ہیں، احمدو میں تعریف کرتا ہوں، تحمدون آپ سب تعریف کرتے ہیں، نحمدو آپ ہم سب تعریف کرتے ہیں، تحمدو کیا تعریف کرتی ہے۔ جی امر نہیں۔ بھائی افتخار آپ درمیان میں چھوڑ گئے ہو ٹیبل۔ احمد، احمدو، لا تحمد، لا تحمدو، حامد، محمود، حمد۔ چلے جی ناہید اختر آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ یہ اگلا ملکہ کا ٹیبل کرا دیجئے۔ مالکا وہ مالک ہوا، مالکو وہ سب مالک ہوئے، ملکتا آپ مالک ہوئے، ملک تو میں مالک ہوا، ملک تم اب سب مالک ہوئے، ملکنا ہم سب مالک ہوئے، ملکت وہ عورت مالک ہوئی، یملکو وہ مالک ہوتا ہے، یملکونا وہ سب مالک ہوتے ہیں، تملکو آپ مالک ہوتے ہیں، املکو میں مالک ہوتا ہوں، تملکونا آپ سب مالک ہوتے ہیں، نملکو ہم سب مالک ہوتے ہیں، تملکو وہ عورت مالک ہوتی ہے، املک تو مالک ہو، املکو تم سب مالک ہو، لا تملک تو مت مالک ہو، لا تملکو تم سب مت مالک ہو، مالکن مالک ہونا، مملوکن جس کا مالک ہوا، ملکن مالک ہونا یا ملکیت۔ روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ مادہ کے حروف؟ سر میم، لام اور کاف۔ قاف۔ اور باب کون سا بنے گا؟ سامیہ، سمیہ۔ دربہ، سمیہ اس وقت بنے گا جب ماضی میں اس کے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر ہو، وہاں پہ تو درمیان والے کلمے میں ماضی پہ زبر ہو رہا ہے، سمیہ تو ہی بن نہیں سکتا۔ دربہ، دربہ کے دربہ، ادارے میں زیر آ رہا ہے، درمیان والا کلمہ لام ہے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو جب ماضی میں زبر درمیان والا کلمہ لام زیر ہو پھر دربہ ہوتا ہے، تو یہ دربہ کا ہے۔ اگلا فعل ہمارے پاس آبادہ۔ جی کون کرانا چاہے گا؟ جی عابدہ نسیم آپ نے جو ہے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ کرانا چاہتی ہیں تو کرائیے۔ جی سر۔ آبادہ اس نے مدد کی، مدد کہاں سے آ گئی؟ آبادو
नसरा में होता है मदद, ये तो आप बताया। उसने बंदगी की। आबदा उसने बंदगी की, आबदू उन सब ने बंदगी की, अबत्तु अबत्ता आपने बंदगी की, अबत्ता, दाल की अबत्ता आवाज नहीं आई। अबत्ता आपने बंदगी की, अबत्तु मैंने बंदगी की, अबत्तुम आप सब ने बंदगी की, अबदना हम सब ने बंदगी की, अबदत उस औरत ने बंदगी की, याबुदू वो बंदगी करता है, याबुदूना वो सब बंदगी करते हैं, ताबुदू आप बंदगी करते हैं, आबुदू मैं बंदगी करता हूँ, ताबुदूना आप सब बंदगी करते हैं, नाबुदू हम सब बंदगी करते हैं, ताबुदू वो औरत बंदगी करती है, उबुद बंदगी कर, उबुदू आप सब बंदगी करो, ला ताबुद मत बंदगी कर, ला ताबुदू आप सब मत बंदगी करो, आबिदुन बंदगी करने वाला, माबूदुन जिसकी बंदगी की गई, इबादतुन बंदगी करना। ये रूट लेटर बता दीजिए मादा के हरूफ, एन बादाल और बाब कौन सा होगा? बाब नौसरा ये दरमियान का कलमा क्या है? बा है, माजी में उस पे जबर, बा पे यहाँ क्या है? पेश। जब बा पे माजी में जबर मुदारे में पेश हो, बाप नसर होता है। आखिरी है रजा का। जी उमेरा आपने अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज आप जो है इसका रजा का टेबल करा दीजिए। रजा का उसने रिस्क दिया, रज़कू उन सब ने रिस्क दिया, रज़कता आपने रिस्क दिया, रज़कतू मैंने रिस्क दिया, रज़कतुम आप सब ने रिस्क दिया, रज़कना हम सब ने रिस्क दिया, रज़कतू औरत ने रिस्क दिया, यरजुकू वो रिस्क देता है, यरजुकूना वो सब रिस्क देते हैं, तरजुकू आप रिस्क देते हैं, अर्जुकू मैं रिस्क देता हूँ, तरजुकूना आप सब रिस्क देते हैं, नरजुकू हम सब रिस्क देते हैं, तरजुकू औरत रिस्क देती है, उर्जुक रिस्क दे, उर्जुकू रिस्क दो, ला तरजुक मत रिस्क दे, ला तरजुकू मत रिस्क दो, राजिकुन मरजूकुन रिस्कुन। इसके मादा के हरूफ क्या होंगे? रज़ाका का नसारा है, मादा मादा भाई मैं मादा के मादा हरूफ, आप बाप मादा राजा काफ। राजा काफ। अब जो है बाप बताइए। जी बाप बाब नसरा आपने कहा, बाब नसारा, कैसे नसारा पता सर चला? नसारा ये देखे जा माजी में है, इस पे जबर है, वही जा यहाँ पे क्या पेश है मुदारे में, पेश है जी, नसरा। तो तीन हरफ नसारा वाले कमजोर हरफ हमने इसमें देखा। हदा उसने हदायत दी, यादी वो हदायत देता है, एहदी हदायत दे, हादिन हदायत देने वाला, महदियुन जिसको हदायत देगी, हुदन हदायत देना। तो ये इसका टेबल है जी। आप में से कौन कराना चाहता है जी? बोलिए। सारे थक गए? अच्छा चले, जाहिदा आपने अभी तक नहीं कराया, आप कराइए। जी सर। जाहिदा शाहिद। हदा हदा उसने हदायत दी, हदाऊ उन सब ने हदायत दी, हदायता आपने हदायत दी, हदायतु मैंने हदायत दी, हदायतुम आप सब ने हदायत दी, हदायना हम सब ने हदायत दी, हदत उस औरत ने हदायत दी, यहदी वो हदायत देता है, यहदूना वो सब हदायत देते हैं, तहदी आप हदायत देते हैं, आहदी मैं हदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हदायत देते हैं, तह नहदी हम सब हदायत देते हैं, तहदी वो औरत हदायत देती है, इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत दो, ला तहदी मत हिदायत दे, ला तहदू मत हिदायत दो, हादिन हदायत देने वाला, महदियुन जिसको हदायत दी गई, हुदन या हिदायतुन हदायत देना। मादा के हरूफ क्या होंगे? हा डालिए, और इसका बाब दराबा, दराबा। देखे दरमियान वाला हरफ माजी में क्या है? दाल पे खड़ी जबर यानी जबर है, और यहाँ क्या है? जेर आ रही है मुदारे, तो लिहाजा बाब दराबा से आता। तो चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। इसमें 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 डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है
पिछली स्लाइड जरा लेके आइए। इसमें तहदी था, आप हदायत देते हैं, और साथ ये थी। लेकिन जब हम इधर आए हैं तो वो यहाँ पे ये नहीं है। ये क्या मसला है? जब मत हदायत दे के पास आए हैं तो वो वाला, ये वाला सारा लफ्ज उठा के इधर लाना था, तो यहाँ पे ये हमने नहीं लाए। मेरा सवाल समझ गए सर? कि नहीं, आपका सवाल वाज़ेह नहीं है। नहीं, नॉर्मली हम जब नहीं में आते हैं तो ये ये जो नंबर में आया है। हाजिर की है लफज मुजारे वाला, ये ला से बाद में ये लगाते हैं, तो यहाँ पे ये या है, लेकिन यहाँ पे या नहीं है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है लाए नाफिया, एक होता है लाए नाहिया। लाए नाफिया जो है आम ना के मायने में है, मसलन काम कर, काम ना कर। और जब लाते हैं लाही, ये नाहिया, वो ऑर्डर होता है, अमरो नहीं, उसको नहीं कहते। ला ताहदू, तो आर्डर जो होता है वो गैब को नहीं, सामने वाले को दिया जाता है। अमरो नहीं में जब भी आर्डर आएगा वो सामने वाले के सीखे के लिए आएगा। ला ताहदी, ला ताहदू, ये आप किसी वन में करके आए हैं। फ़अला यफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, वहाँ आप या नहीं लाते, ता लाते हैं, क्योंकि आर्डर दे रहे होते हैं। वो ला जो है हुक्म के लिए आ रहा होता है, उसको कहते हैं लाए नाहिया। ये इस कोर्स में आपको मैंने ये भी जो है फर्क कराना है कि ये जब भी ला कहीं आएगा तो मैं आपसे सवाल किया करूंगा कि ये ला नाफिया है या नाहिया। ला नाफिया का ये होता है कि मुदारे में कोई तब्दीली नहीं होती, ला नाहिया ओके, होती है तो मुदारे में तब्दीली होती है। मसलन यहाँ पे जो है ये था ताहतदू, ताहतदूना, ला नाहिया आया, इसने ताहतदू का पेश उड़ा दिया, ताहतदूना का नून उड़ा दिया। ला नाहिया जो है मुदारे में फर्क लाता है, ये मैं इसी कोर्स में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ऐसा ऐसा सारी चीजें अपनी जगह पर आएंगी, आप फिक्र ना करें, क्लास को थोड़ा चलने दें, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है ना। इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल होता है ना ब्रदर, आप लिख लिया करें, एंड पे हमारे पास टाइम होता है, उसमें हम कर सकते हैं। दरमियान में कर लेना तो क्लास डिस्टर्ब होती है, लोगों के ज़हन जो है वो मुंतशिर हो जाते उस वक्त भूल जाता है, फिर भूल जाता है हैं। जी। लिखो लिखो, हाँ, पेन साथ लेके ओके ओके, ठीक हो गया। लिखा, क्योंकि अभी वो जो फ्लो में इतना बना के इस क्लास को यहाँ तक लाया था ना, अब वो डिस्टर्ब हो गया, और सारे हर कोई हमारे बातों में लगा हुआ है कि ये क्या बात हो रही थी, किसी को समझ आई किसी को नहीं। आपको आगे आपका मसला लो बहुत पार्टियों के मसले हो गया। तो आइए हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। भाई सारा सब कुछ भूल कर ग्रामर की तरफ आ जाओ। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा 1 इशारा सी की क्लास में खुशामदीद। आज हमने जो है वादा का टेबल सीखना है। वादा ये कुरान में 120 बार आया है। पहले तो आप मुझे कमजोर हरफ बताएं, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग मुझे हर रोज याद दिलाया करें। हाँ जी, कौन से कमजोर हरफ? वाह, वाह, अलिफ या, अलिफ या, या और अलिफ, वाओ या अलिफ, जिसमें आए ये वो कमजोर फेल। मसलन वाहबा, ये कमजोर है, क्यों कमजोर है भाई? अच्छा भला तो नजर आ रहा है, वाह वाव की वाह, वजह से। वाओ आने से हो गया। अच्छा, काला, ये कमजोर है, क्यों कमजोर है भाई? अलिफ, अलिफ अलिफ आने आने से। की। से बीच में ता, इतना मोटा ताजा लफ्ज है, कहता है ये कमजोर है, क्यों कमजोर है? या अलिफ की आ वजह गया। अलिफ की या की वजह से। या है। या, या वाओ अलिफ या कमजोर हरफ हैं, जिस फेल में है उस बेचारे को कमजोर कर देते। ठीक है जी। तो कमजोर अफाल की 3 बातें आपने याद रखनी। पहली ये, इनके टेबल उसी तरह आते हैं जैसे फतहा, यफ्तहू, नसरा, यंसुरू, दरबा, यदरबू, समिया। सिर्फ थोड़ा सा कहीं कहीं फर्क होता है, टेबल में बनते उसी तरह माजी, मुतारे, अमर वगैरह। दूसरी बात ये याद रखनी है, कमजोर हरफ थक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? 2 काम करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदलते हैं, डिप्टिए करते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं। मसलन वाव तकता है तो उसकी जगह या अलिफ आ जाता है, या तकता है तो अलिफ या वाव, वाव अलिफ तकता है तो वाव। और ये जो छोटा सा दरमियान में हमजा लिखा है ना, ये कमजोर नहीं है, ये ताकतवर है, लेकिन ये बच्चा है, इसको कहते हैं बेबी लेटर। बेबी लेटर इसलिए ये इसको उठाए उठाए फिरते, तो ये भी इनके साथ खुश रहते कि इसकी खिदमत करें।
تو یہ سب تبدیلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ انہیں آسانی. تیسری چیز جو ہے وہ اہم ہے. اگر آپ کو ماضی میں کہیں الف نظر آئے نا پہلے سے سمجھ جائے یہ اصلی نہیں. ماضی میں مادہ میں روٹ لیٹر میں الف ہوتا ہی نہیں ہے. اگر نظر آئے تو سمجھ لیں یا تو یہ واو کی جگہ پہ آیا ہے یا کی جگہ پہ آیا. پتہ کیسے چلے گا؟ مثلا ایک لفظ ہے کالا، اس میں الف نظر آ رہا ہے، دا اس میں بھی ہے، اصل میں یہ الف نہیں ہے، یہ واو ہے، یہ واو سے بدل کے یہاں آیا. اسی طرح ایک لفظ ہے کادا، اس میں بھی الف نظر آ، زیادہ میں بھی الف، یہ اصل میں الف نہیں ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اس کے مادہ کا روپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کالا کہ کاف واو اور دا کے ہیں دال ہے. تو پتہ چل گیا کالا اور دا میں الف واو کی جگہ. کادا کے جب ہم دیکھتے ہیں مادہ کے حروف وہ کاف یا دال ملتے ہیں اور زیادہ کے زا یا دال. اس کا مطلب کادا اور زیادہ میں یا جو ہے الف سے بدلا ہوا، یا الف جو ہے یا کی جگہ. صحت مند تو آپ کو پتہ ہے فتح، نصرہ، دربہ، سمیا. اب جو کمزور ہیں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ 3 جملے سیکھ لو آپ لوگ. کون سے؟ اس نے کہا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. تو اس سے کون سے بنے گے؟ دینے سے کیا بنے گا بھائی؟ فعل وہابا. وہابا. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس نے دیا. وہابا اس نے دیا. اور وعدہ سے کیا فعل بنتا ہے؟ وعدہ. وعدہ. کیا معنی ہے؟ وعدہ. اس نے وعدہ کیا. اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کہا سے یہ ایک فعل بنا کالا. اس کے کیا معنی؟ قال. کالا نے کہا. نے کہا. کالا اس نے کہا. اور زیادہ سے کون سا فعل بنتا ہے؟ زیادہ. زیادہ. زیادہ، یعنی اس نے زیادہ کیا. تیسرا جملہ تھا اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اب اس میں لفظ آیا دعا. دعا سے کون سا فعل بنائیں گے؟ دعا. دعا. دعا نہیں، دعا تو لفظ ہے دعا. دعا جو ہے دا کی اس نے دعا کی. اس نے دعا کی. اور ہدایت سے ہدا، ہدا کے کیا معنی ہوئے؟ اس نے ہدایت کی. اس نے ہدایت دی. یہ جو ہے نا فتح، کیا ترجمہ ہے فتح کا؟ اس نے. نصرہ کا کیا ترجمہ؟ اس نے مدد کی. دربہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے مارا. سمیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سنا. وہابہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے دیا. وعدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اس نے وعدہ. وعدہ کالا کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے کہا. زیادہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے زیادہ اس کیا. نے زیادہ دعا دیا. کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے دعا کی. ہدا کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے ہدایت. اس نے آپ کو ہدایت. سمجھ آ گیا کہ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ کا جو کرتے ہیں اسی طرح ان کا بھی کرتے ہیں. تو ہمارے پاس گزشتہ سبق میں ہم نے وہابہ کا ٹیبل کیا تھا تو اس کی 6 چابیں تھیں. وہابہ، یحبو، حب، واہبن، موہوبن، وہبن یا وہابن. وہابن بھی اس کا مصدر ہوتا ہے. تو آج ہم نے پڑھنا وعدہ. اس نے وعدہ کیا. وعد اللہ المومنین والمومنات جنہ. اللہ نے مومن مردوں عورتوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ جنت. تو وعدہ یہ بتائیں کمزور ہے یا صحت مند ہے؟ مجھے تو صحت مند لگ رہا ہے. کمزور. اتنا اچھا موٹا کمزور ہے سر. کمزور. کیوں کمزور ہو؟ سر واؤ آ رہا ہے، واؤ کی وجہ سے کمزور ہے. واؤ نہ ہو تو اتنا بڑا اچھا کام کا تھا. وعدہ، وعدہ وہ وعدہ کیا جو ایفا ہو گیا. آئیے ماضی کا ٹیبل. وعدہ اس نے وعدہ کیا. جمع واؤ لکھ لگائیں. وعدو سب نے وعدہ کیا. سامنے لکھے تا لگا دیں زبر سے. وعدتا. وعدتا دیکھیں دال کی آواز نہیں، جیسے ابتا تھا اسی طرح وعدتا. آپ نے وعدہ کیا. وعدتم میں نے وعدہ کیا. وعدتم آپ سب نے وعدہ. وعدنا آپ سب نے وعدہ. یہ تجوید کا ایک کلیہ ہے. اگر کسی حرف پہ سکون کی علامت اور اس کے بعد شد آئے تو شد والے لفظ کو سکون والے سے پہلے ملاتے اور سکون والے لفظ کی آواز نہیں نکلتی، وہ حذف ہو جاتا ہے، اسے چھپا دیتے ہیں. تو یہ کہا وَأَتَّ این جو ہے ڈائریکٹ تا سے مل جائے گا. وَأَتُّ وَأَتُّ. لیکن یہاں دیکھیں یہاں جو ہے سکون والے کے بعد شد ہے نہیں، اس لیے اب ہم اس این کو دال سے ملا دیں گے. وَعَدْنَا وَعَدْتَ وَعَدْتَ. ٹھیک ہے. دیکھیں وعدہ، وعدو ان میں دال کی آواز ہے، آخری دو میں بھی وعد. لیکن یہ جو درمیان میں ہے نا جن میں شد اور جزم دونوں اکٹھی آئے، یہاں پہ دال کی آواز نہیں. تو اب جی کون اس کو جو ہے دہرائے گا ترجمے کے ساتھ؟ کون کرے گا بھائی؟ کسی کا بھی ہاتھ ریز نہیں ہوا. اچھا ایک سر آگے. میرا ہے. سر میں نے ریز کیا.
جی मैंने भी रेज किया। जी करें जी अतीक, पता नहीं क्या नाम है, क्या अस्सलाम तो वालेकुम मेरा वरहमतुल्लाह क्यों है? हाँ अतीका कराइए, वादा टेबल कराइए भाई। वादा उसने वादा किया, वादू सबने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सबने वादा किया, वादना हम सबने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। अब चूंकि आप सबने बहुत सारों ने हैंड भी रेज कर लिए हैं, और नहीं तो आप सब मिलकर मुझे टेबल कराइए। हाँ जी, ये एक उंगली से क्या इशारा बनेगा? वादा 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 उसने वादा किया, ये 4 उंगली हो जाए, वादा उसने वादा किया। वादू उन सब ने वादा सबने वादा किया, सामने हो जाए एक उंगली। वादा वादा आपने वादा किया, आपने वादा किया, दाल की आवाज नहीं वादना है। अगर ये अपनी वाद तरफ करें, वादना वादना नहीं है, एक उंगली मैंने वादा किया। दाग वातु लगेगा पेश के मैं साथ, वाअतुम, वातु दाल की आवाज नहीं आएगी। और अगर ये 4 उंगली सामने कर ले, वातुम आप सबने वादा किया, तुम, यहाँ भी दाल की आवाज नहीं आएगी कि शद वाला लग। लेकिन जब ये अपनी तरफ 4 उंगलियां करेंगे तो अब क्या होगा? वादना हम सबने वादा और किया, मोहनिस के लिए वादत तो ये आपको याद रखना है, जैसे अबत्ता अबत्तुम होता है, इसी तरह वाअत्ता वाअत्तु वाअत्तुम होता है। तो ये आपने नहीं भूलना है इसमें। आगे चले जी, अगर आपसे मैं ये सवाल कर दूं हल वादा, तो क्या जवाब होगा? नाम वादा हटाएंगे, नाम लगा नाम देंगे, वादा, नाम वादा। और अगर ये हो हल वादू, जमा आ गया। नाम नाम वादू, और अगर ये हल वाअत्ता, नाम नाम वातु, नाम वाअत्तु। और अगर ये हो हल वाअत्तुम, नाम वादना, अब आइए इसका मुदारे के लिए हम क्या इसको चारों के सामने रख के देखेंगे। फतह यफ्तहु के सामने रखा तो ये बना वादा युआदु, क्योंकि मुदारे में यहाँ फतह था, इधर फतह आ गया, फतह जबर को कहते हैं। नसरा यंसुर के सामने रखा, वादा युदू हो गया। और दरबा यदरिबु के सामने रखा, वादा युइदु। और जब समिया के सामने ले गए ना, उसने टट्टा उठाया, उसने कहा इसके नीचे ऐन के नीचे जेर तो है नहीं, तुम लोग आए क्यों हो मेरे पास, क्या इसके नीचे जेर है? उसने ऐसे जेर लगा के दिया, हमने कहा नहीं। उसने इस पे सुर्ख कलम से लाइन खींची, इसका नहीं बनेगा, ले जाओ। हमने कहा भाई नाराज नहीं हो, हम आपसे नहीं कुछ करते। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, वादा युआदु, वादा युदू, वादा युद। अरब जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, इसकी वाव को भी गिरा देते हैं, जो वो कहते हैं याइद। तो हमारे पास मुदारे आ गया याइद। तो देखें टेबल, याइदू वो वादा करता है, ये करेगा। याइदूना वो सब वादा करते हैं, ये करेंगे। ताइदू आप वादा करते हैं, करेंगे। आइदू मैं वादा करता हूँ, करूंगा। ताइदूना आप सब वादा करते हैं, करेंगे। नाइदू हम सब वादा करते हैं, करेंगे। ताइदू वो औरत वादा करती है, ये करेगी। जी अस्मा फैसल, आपने अभी तक कुछ टेबल नहीं कराया, तो आप ये मुदारे का टेबल प्लीज करा दीजिए। अस्मा फैसल, अनम्यूट करें अपने आप को बहन। चले, उनका कोई इशू हो गया। जी शबाना एहसान, आप जो है करा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याहिदू वो वादा करता है या करेगा, याहिदूना वो सब वादा करते हैं, ताहिदू आप वादा करते हैं, आहिदू मैं वादा करता हूँ, ताहिदूना आप सब वादा करते हैं, नाहिदू हम सब वादा करते हैं, ताहिदू वो औरत वादा करती है। सिस्टर आपको इसे दोबारा करना पड़ेगा, आप हे की आवाज कहीं से ला रही है, मुझे नहीं पता हे कहाँ से आपको ना, ये तो ऐन है। याइदू वो वादा करती है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू वो आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है। सर जी मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, आइन मुझसे नहीं निकलता। डजंट मैटर, लेकिन ये जरा जो है इसको थोड़ा सा एहतियात से किया करें। जहाँ ऐन है उसको ऐन, और जहाँ है, क्योंकि तजवीद वाले बहुत बुरा मनाते हैं। मैं तो खैर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो वो कहते हैं सर जी आपका बड़ी वाव कोशिश ऐन और करती हूँ, इसका आइन नहीं पट्टी नहीं निकलता करते। सही। तो वो हम फर्क करेंगे,
آ نہیں کہیں گے، این کو این نہیں کہیں گے۔ چلیں جی، آئیے جی سوال جواب ہے، حل یعیدو، نعم یعیدون حل یعیدون، نعم نعم يعيدون تعید، نعم نعم نعيد أعيد تعیدون، نعم نعم نعيد حل یعیدو زیادہ۔ چلے جی اسے اوپن کرتے ہیں، آپ میں سے دو مل کر اسے کرائیں جی۔ شاہدہ شاہدہ نہیں، زاہدہ، زاہدہ آپ جو ہے سوال کیجئے، آپ کے ساتھ عتیقہ ہے، یہ جو ہے آپ کو جواب دیں گی۔ هل يعيد زيدا؟ نعم يعد زيدا. هل يعيدون زيدا؟ نعم يعدون زيدا. هل تعيد زيدا؟ نعم أعد زيدا. هل تعيدون زيدا؟ نعم نعد زيدا. چلیں جی اب آپ لوگ بدل لیں، جو سوال کر رہی تھی وہ بہن جواب دیں، جو جواب دے رہی تھی وہ سوال کریں۔ هل يعد زيدا؟ نعم يعيد زيدا. هل يعدون زيدا؟ نعم يعيدون زيدا. هل تعد زيدا؟ نعم أعيد زيدا. هل تعدون زيدا؟ نعم نعيد زيدا. بناتے ہیں عمل بناتے ہیں ہمیشہ مضارع سے، وعدہ یہ ماضی ہے، یعیدو اس کا مضارع۔ مضارع میں کیا کرتے ہیں، علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، آخری حرف کو سکون دے دیتے ہیں، اگر وہ پڑھا جا رہا ہو پھر امر بن گیا، اگر نہ پڑھا جا رہا ہو پھر ایک حمزہ لگاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں ہم نے یا کو ہٹایا، دال کو سکون دیا تو یہ عید پڑھا جا رہا ہے، اب حمزہ نہیں لگائیں، اب یہ بن گیا۔ کیسے بن گیا، عید وعدہ کر، عیدو وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو وعدہ مت کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس امر اور نہیں دونوں بن گئے ہیں۔ تو عابدہ، نسیم پلیز آپ اس کو کرا دیجئے ایک بار۔ عید وعدہ کر، عیدو وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو۔ جزاک اللہ۔ تو اگر میں کہوں عید تو وعدہ کر تو کیا جواب دیں گی آپ؟ عیدو میں وعدہ کرتی ہوں۔ اگر کہیں عیدو تم سب وعدہ کرو، نعيد نعیدو تعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، لا تعید تو وعدہ مت کر، لا عید تا- میں وعدہ نہیں کرتا یا کرتی، لا عیدو عیدو تم سب وعدہ مت کرو۔ لا نعیدو تو واعدن وعدہ کرنے والا، معودن جس سے وعدہ کیا جائے، وعدن وعدہ کرنا، ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا۔ اگر میں کہوں حل انت واعد تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم أنا واعد. حل انتم واعد، نعم أنا نعم نحن نعم نحن واعدون ہمارا ماضی یہ ہے، وعدہ وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدنا وعدت۔ مضارع ہے یعیدو یعیدونا، یعیدو یعیدونا، تعیدو عیدو تعیدونا، نعیدو تعیدو۔ امر ہے ادعیدو لا تعید لا تعیدو وعیدن معودن وعدن۔ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، کچھ حصہ ہے وہ کیا 6 چابی ہیں، وعدہ یعیدو اد وعیدن معودن وعدن۔ تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے، مضارع ہے، تم سب وعدہ کرتے ہو، یعیدو یعیدونا تعیدو عیدو تعیدونا، تعیدونا تم سب وعدہ کرتے ہو، کس سے؟ خالد سے، تعیدونا خالدہ۔ اور اگر ہو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، واللہ اور اللہ یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کی، منہ وفضل اپنے جو ہے فضل کی، اور اللہ تم سے اپنے جو ہے کس کی؟ مغفرت کی اور مغفرت فضل کا کا وعدہ وعدہ کرتا ہے۔ حل وعدت خالدہ، اب کیا جواب دیں گے؟ تا آ گیا، نعم وعدت خالد. وعدت ہو جائے گا، نام وعدت خالد۔ وعدہ کی جگہ جو ہے ٹیبل ہوتا ہے وجدہ، جی آپ اس کا ماضی کا ٹیبل بنا دیجئے۔ وجدہ سے کیا ہوگا؟ وجدہ، اس کی جمع واؤ سے وجدو، سامنے والے کے لیے وجدتا، وجدت وجدت جمع کے لیے وجدت وجدتم وجدنا، وجدنا وجدنا وجدت یاجد یجدون تاجد تاجد تجدو أجدو تاجدونا،
नाजिदू तजिदूना नजिदू नाजिदू और तजिदू ताजिद। अमर क्या होगा? जिद जिदू ला जिद तजिद जिदू ला ला तजिद ला तजिदू वाजिदुन वाजिदुन मौजूदुन मौजूदुन या वजद। वजदुन तो ये हमारा टेबल है। तो आप में से कौन कराना चाहता है? जी हुमैरा, हुमैरा आप करा दीजिए ये प्लीज। वजदा उसने पाया, वजदू उन सब ने पाया, वजदता आपने पाया, वजदतु मैंने पाया, वजदतुम आप सब ने पाया, वजदना हम सब ने पाया, वजदत उस औरत ने पाया, यजिदू वो पाता है, यजिदूना वो सब पाते हैं, ताजिदू आप पाते हैं, आजिदू मैं पाता हूँ, ताजिदूना आप सब पाते हैं, नाजिदू हम सब पाते हैं, ताजिदू वो औरत पाती है, जिद जिदू ला ताजिद ला ताजिदू वाजिदुन वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन वाजदुन। और आज आपको बहुत ही आसान सी चीज मैं बता रहा हूँ। इशारा जो करीब और बईद के लिए होते हैं, मुजक्कर के लिए क्या होता है? हासा। ये अच्छा और इसके तस्निया जमा आपने सीखे हुए है हाउला, ये तो आता है। जो नई चीज मैं बता रहा हूँ वो है इनका दूर का होता है जाली का उलाय। मोन्नेस के लिए क्या होता है? नजदीक का इशारा हाजिही हाजी हाजी। और जमा क्या होता है इसकी? हाउलाई तिलका तिलका उसकी जमा तिलका हा उलाई का जो चीज नहीं आती वो आप देखिए। तस्निया भी होता है, वाहिद और जमा के दरमियान तस्निया दो के लिए होता है हाजा हाजानी हाजानी और जालिक आजानी हानी का। और मोनिस के लिए हाजानी होता है हाताने। हानी बस ये आपके इसमें तानी का मुकम्मल हो गए। कुरान में यही इसमें इशारा है सारे नजदीक और दूर के। टोटल ये जो है इनमें आपको माशाल्लाह वाहिद और जमा पहले से आते हैं कि उसी वन में सीख लेते हैं। तस्निया भी याद कर ले। हाजाने जानी का हाजाने देखे हाजा हाजाने हाउलाए, जालिका जानिका उलाइका, हाजे ही हाताने हाउलाए, तिलका तैनिका उलाइका। बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आइए सवालात को जल्द से देख लेते हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया। सूरतुल बकरा हमें बताती है कि कैसा होगा जमीन पर एक अच्छा खलीफा। दो चमकदार सूरतों की तिलावत करो, एक सूरतुल बकरा और दूसरी सूरतुल रहमान है। अल इमरान। शैतान उस घर से भाग जाता है जहां जो है सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। ज़ालिकल किताब, ये एक खास किताब है। रैबा शक फी ही, इसमें हुदन एक हदायत, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। किताब की जमा कुतुब, मुत्तकून का वाहिद है मुत्तकिन। तुम सब ने वादा किया, वादना रब्बुना हमारे रब ने वादा किया हमसे। हल ताइदूना ज़ैदा नम नाइदु ज़ैदा, हल हुम मुअदूना नम हुम मुअदूना। वादा से तीन अस्मा की चाबियां हैं, वाइद मऊद वाद। वजदा से तीन अफाल की चाबियां हैं, वजदा याजिदु जिद। 7 होमवर्क आपको पता है। तो आइए दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। अगर आपका कोई क्विक सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है। सर मेरा एक सवाल था कि यहाँ पर कोई हेल्पर नहीं है, यानी जब हम होमवर्क वगैरह करने लगते हैं तो उसमें कोई मसला होता है तो कोई हेल्पर चाहिए ताकि हम उससे हेल्प लेके अपना होमवर्क मुकम्मल कर सकें। ठीक है, वो आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। जी जज़ाकल्लाह। चलिए, आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर से इजाजत ले लेते हैं। अल्लाह।